बुलंद पाया रूहानी साइंसी लाअदरी माबाद तबीयात के मौज़ूआत पे गुफ्तगू करना या असर हाजिर के जदीद फ़िक़ी मसाइल पे बात करना, ये खुले कुशादा अजहान के मालिकों का काम है। ये सूफिया, औलिया, सालिहीन और अकाबिर अजल्ला इमामी शिया उलमा का काम है। ये उनका मैदान है। ये शिया फलासिफा का मैदान है। ये शिया हुक्मा और दानिश्वरों का मैदान है। उनकी हजारों हजारों कुतब इन मौजूआत पे मौजूद हैं। और या रसूल अल्लाह कहने वाले सूफिया, जामिया अल अजहर, ये उनका मैदान है। मैं आसान अल्फाज में कहूं, रूहानियत, जदीद साइंस पे जितने भी अफकारात हैं, चाहे वो टाइम ट्रेवल है, चाहे वो मॉडर्न एज है, न्यू एज है, इस्लाम की रोशन ख्याली है, ये सारा मैदान सदियों से, बरस हा बरस से या रसूल अल्लाह और या अली कहने वालों के पास रहा है। ये इनका मैदान है। ये इस्माइलिया का मैदान है। ठीक है। अब जो कद्दामत पसंद और सतही किस्म के मकातिब फिक्र, बोसीदा मकातिब फिक्र, नौपेद मकातिब फिक्र, जो हर किसी पे तू काफर है, तू मुशरिक है, तू दार इस्लाम से खारिज हो गया, ये इंतहा पसंद अब इनका एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। अब ये सूटेड बूटेड, क्लीन शेप, टाई शाई लगा के इधर उधर की शिया उलमा और सूफिया की कुतब चाट कर और उसमें से सरका करके, चोरी कर करके और दिमाग में अपने अफकार और नए अफकार मिला के, मिक्सचर बना के बेतरतीब, बेहंगम, मुस्तकिल बदहजमी का शिकार हो गए। ये जदीद मौजूआत जिन पे आप बात कर रहे हैं भैया, ये मौजूआत मिस्री उलमा के मौजूआत हैं, ये शिया उलमा के मौजूआत हैं, ये तुर्की आज़रबाईजान के उलमा के मौजूआत हैं, ये मुल्ला बाकर सदरा के मौजूआत हैं, ये अली शरीयती के मौजूआत हैं, ये अहमद हलूसी के मौजूआत हैं, ये अल्लामा फहामा जिल मजद वल करामा काशिफल कश्फ वल करामा साहिबल इज़्ज़ वन निआमा अल्लामा नसीरुद्दीन हुनज़ाई के मौजूआत हैं। आप इन नौजवानों को देखें, ये बेहंगम, बिस्यार खानदगी की इल्लत में मुब्तला, मुस्तकिल बदहजमी का शिकार हो गए और कशां कशां नफ्सियाती मरीज हो गए, माली खौलिया में मुब्तला हो गए। आपने किसी ऐसे नौजवान लड़के या लड़की को देखा होगा जिसके बारे में लोग ये कहें कि इस पे जिन सवार हो गया है, भूत का साया है इस पर, और तशन्नुज का शिकार हो जाए, उसके मुंह से झाग निकलती हो, आंखों में हैरत जदगी, सरासीमगी नुमाया हो जाए, बला की ताकत उसके अंदर बेदार हो जाती है, वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है और बड़ी फसीह जबान में लेक्चर देना शुरू कर देता है। उसका जहनी तवाजुन जूं जूं बिगड़ता जाता है, ऑल फॉल बकने की आदत और पुख्ता होती जाती है। अगर कोई अजनबी बेरोक टोक बोलते हुए उसे देख ले, सुन ले, तो उसे खिताबत का शाहकार समझ लेगा, मगर चंद ही लम्हे में उसकी दीवानगी की कलाई खुल के सामने आ जाएगी कि इस बंदे का तो दिमाग ही खराब है, ये तो पागल हो गया है, तो मेंटल हॉस्पिटल के अलावा इसकी कोई दूसरी जगह नहीं है। तो ये जो मेंटल केस हैं, ये कहां तक सरका करेंगे? जितने भी मौजूआत पे ये बातें कर रहे हैं, ज़ुल्करनैन, टाइम ट्रेवल, ये मौजूआत दूसरी कबील के मौजूआत हैं। इधर इनका काम ही कोई नहीं है। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। पागल हुए हुए आप अहमद हलूसी को चरबा कर रहे हैं, आप अल्लामा नसीरुद्दीन हुनज़ाई को चरबा कर रहे हैं, आप सरका कर रहे हैं डॉक्टर अली शरीयती का, आप मुल्ला बाकर सदरा का फलसफा चुराए हुए हैं। अभी हमारे असरे हाजिर में तकाबुल अदियान के सबसे बड़े माहिर, जो एक रुख से दिखाते हैं कुरान, एक रुख से छुपाते हैं कुरान, अदियान आलम की कुतब से तौहीद इलाही तो बताते हैं, मगर कुतब हुनूद यहूद व नसारा में जो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद है उसको छुपाते हैं और सरका करते हैं।
اور یہ آپ کی فیلڈ نہیں تھی، یہ آپ نے اپنے استاد، اپنے بزرگ و برتر احمد دیدات سے لیا۔ وہ تو بڑے روشن خیال، صحیح العقیدہ اور بڑے خوشنما انسان تھے۔ وہ تو عاشق رسول صادق تھے، میلاد منانے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، اور اہل بیت اطہار سے مودت ولا رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے انسپائریشن کہاں سے لی؟ پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں نا، پورے کے پورے سرقے اور نقالی اور استاد کی بالکل لفظ بلفظ نقل آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ اپنے استاد کی نقل کر رہا ہے، پوری مکمل کاپی کر رہا ہے، اور یہ ہمارے نوجوانان ملت کا سب سے بڑا سکولر بنا ہوا ہے۔ تو یہ سکولر صاحب نے انسپائریشن لی احمد دیدات سے، اور احمد دیدات کی زندگی ایک اخبار کے ٹکڑا نے بدلی تھی، جس پہ انہوں نے کالم پڑھا تھا صدر المتعلمین، صدر الفلاسفہ، ملا باقر صدرہ کا۔ ملا باقر صدرہ کا فقط انہوں نے ایک کالم پڑھا، ان کی زندگی بدل گئی اور وہ اس فیلڈ میں آئے۔ ان کو انسپائریشن ملا باقر صدرہ سے ملی تھی۔ یہ فیلڈ جو ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ صوفیاء کی فیلڈ ہے، یہ روشن خیال فلاسفہ کی فیلڈ ہے، یہ شیعہ علماء اکابرین آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے جو آگہی رکھتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہہ دوں، یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والے، وہ چاہے جامعہ الازہر کے ہوں، چاہے وہ ترکی کے ہوں، چاہے وہ مصر کے ہیں، چاہے وہ لیبیا کے ہیں، چاہے وہ تیونس کے ہیں، چاہے وہ الجزائر کے ہیں، چاہے وہ موریتانیہ کے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہندوستان کے ہیں، یہ ان بزرگوں کی فیلڈ ہے۔ یہ علامہ نصیر الدین ہونزائی کی فیلڈ ہے، یہ ان کی کتب ہیں جو آج سے 40 سال پہلے شائع ہو چکی ہیں۔ یہ ڈاکٹر علی شریعتی کی فیلڈ ہے، جو اس کی 50 سال پرانی کتابیں ہیں۔ یہ وہاں سے سارا آپ سبجیکٹ لے کے، مضامین لے کے، یہ تو آپ کے دماغ میں چیزیں آنے والی نہیں ہیں، آپ پاگل ہو جاؤ گے بھائی، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ گیٹ وے پورٹل اور ٹائم ٹریول اور یہ جو ماڈرن ایج اور اسلام، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے بھیا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی دیوانگی کی کلی کھل رہی ہے، کبھی کچھ بکتے ہو، کبھی کچھ بکتے ہو، آپ کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ جا کس طرف رہے ہو، اس لیے کہ آپ کذاب ہیں، سارق ہیں، بے بہرہ تعلیمات ہیں۔ اور ایک اور بھیا جی جو ویسے تو اتحاد کی بات کرتے ہیں، یگانگت کی بات کرتے ہیں، مگر سب پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، اور ہر کسی کے اوپر یہ تھانے دار، چوکی دار، پراسیکیوٹر لگے ہوئے ہیں اور مامے بنے ہوئے ہیں۔ فقط اردو لٹریچر پڑھا، اگر عربوں کو پڑھا ہوتا، عرب کے کسی بھی مکتبہ فکر کو تھوڑا سا بھی کھنگالا ہوتا، تو گنگ زبان کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے۔ یہ بہت بڑا فساد ہے جو ان برپا کیا ہوا ہے، اور یہ کسی دن آ گئے کسی عرب کے ہتھے چڑھ گئے تو لگ ان کو پتا جائے گا۔ ان کے لیے قرآن کا ایک ہی پیغام، لست علیہم بمسیطر، تم ٹھیکیدار نہیں ہو، تم اجارہ دار نہیں ہو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم پروسیکیوٹ کرو، تم تفتیشیں کرو، تحقیقیں کرو اور فتوے ٹھوکو کسی بھی مسلمان پہ، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ وہ آپ کو تو ویسے شٹ اپ، خاموش رہنا چاہیے۔ دیکھیے معتزلہ تھے نا، معتزلہ کے اکابر جلہ علماء آج بھی موجود ہیں، تو معتزلہ کی فکر سے انسپائر ہو کے القرآنیون بنے، قرآنسٹ بنے، انہوں نے احادیث نبویہ کا سرے سے انکار کیا، اور اس میں اب یہ جو محمد شیخ صاحب ہیں جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں، ان کا جواب آپ سے دیا نہیں جاتا۔ ایک قرآنسٹ آپ کے قابو نہیں آتا۔ اگر آپ ایران کے یا عراق کے جو قرآنسٹ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا متھا لگ جائے تو وہ تو آپ کو گھما کے رکھ دے گا، 1 منٹ میں آپ کو نانی اماں یاد دلوا دے گا، آپ بات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ اور یہاں پہ تو بڑے بڑے جوالا مکھی پڑے ہوئے ہیں۔ علامہ احسن زیدی کی کتابیں آپ پڑھ لیں، آپ زمین میں گڑ جائیں گے۔ ایک ایک کتاب ان کی آپ پہ بھاری ہے، 1.25 من بھاری ہے، آپ کے بزرگوں کی قبروں میں پڑی ہوئی ہڈیاں بھی چٹکھا رہی ہے وہ ایک کتاب، اس کی ایک ایک لائن۔ اور جو عراق کے علماء نے شان رسالت معاد پہ کتب لکھی ہیں، یا انڈیا میں جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں آپ کا منہ چڑھا رہی ہیں، یہ آپ سے سوالوں کا جواب پوچھ رہی ہیں، یہ کتابیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ آپ ان کا جواب تو دیں۔ جواب آپ سے بن نہیں پڑتا، سوشل میڈیا پہ آپ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، فلاں کافر، فلاں بے دین، فلاں مشرک، جو مرضی جناب آپ بکتے رہیں۔ تو مصر کے جامعہ الازہر اور عراق کے علماء کی جو ہزاروں ہزاروں کتابیں ہیں، وہ آپ کا منہ چڑھا رہی ہیں، وہ آپ سے جواب مانگ رہی ہیں، نہ آپ نے انہیں پڑھا، آپ ان کا جواب کیا دیں گے؟
تو کوئی ان کو ٹرانسلیٹ کرے اور ان کی ایک لائن آپ پہ رکھے تو وہ ایک لائن آپ کو اس طرح کاٹ دے گی جس طرح مرحب کو مولا کائنات نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا